چلو دے یارے نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اب پارٹی تو سب کی برابر اپنی اپنی آیا، اب ناراض تو سارے ہی ہو گئے، مولوی نے سارے نو رگڑ دیتا۔ ہاں ایک نے ویسے اچھا لکھا ہوا تھا، تیری کون سی پارٹی ہے؟ کہتا جی میری صرف افطار پارٹی ہے بس، اور ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے۔ تو بھائی ہم تو اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے جو اسلام کے لیے، ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہتر ہو، بس یہی ترجیحات آپ کی ہونی چاہیے۔ چلو دے یارے نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ کہو انشاءاللہ۔ ہاں حضور کے روضہ اقدس پہ انشاءاللہ حاضری ہوگی، آپ کہیں انشاءاللہ، نیت کر لیں۔ اور یہ انسان کے خلوص پہ مبنی ہے، جو جتنا خلوص سے دل سے چاہتا ہے روضہ رسول کی حاضری، اللہ اتنی جلدی اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھ لیں، آج بھی غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، امیروں کی تعداد تھوڑی ہے، تو گویا کہ حج عمرہ یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ نصیبوں سے ہوتا ہے۔ چلو دے یارے نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر، وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، جہاں جہاں سے حضور گزرے، حضور ان گلیوں میں سے گزرے، ان بازاروں میں سے گزرے، شاعر کہتا ہے وہ راہیں تو اب تک بھی سجی ہوئی ہے، جہاں جہاں سے حضور گزرے، یہ نقش اپنا جما جما کر۔ چلو دے یارے نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ ایک صحابی رسول جن کا گھر ذرا مدینے سے باہر تھا، عرض کیا کملی والے پیغمبر، آپ اگر کبھی میرے گھر میں جلوہ افروز ہو جائیں، سبحان اللہ ہیں حضور، آپ میرے گھر میں آ جائیں، اور حدیث مبارکہ میں آپ کو بتا دوں، جنت میں ہر جنتی کے گھر میں ہفتے کے دنوں میں ایک دن حضور مہمان ہوں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آپ کا ارادہ نہیں ہے حضور کی میزبانی کرنے کا؟ کہو انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک دن ساری امت جنت میں، ہفتے کے دنوں میں ایک دن ساری امت حضور کی مہمان ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی شک کی بات ہے؟ جنت ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے، کلمے پڑھنے والوں کے لیے بنائی ہے، تو شک اس میں کبھی شک بھی نہ رکھیں، اتنا یقین ہو ہم جیسے کیسے نالائق ہیں، حق تعالیٰ اپنی شان رحمت سے ہمیں ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ ایک دن حضور میزبان ہوں گے اور ساری امت مہمان ہوگی۔ حضور کے گھر میں، حضور کے دسترخوان پہ سب کھائیں گے، اور پھر اسی طرح ہفتے کے دنوں میں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہر امتی کے مہمان ہوں گے۔ اچھا یہ صحابی دنیا میں تمنا کر رہے ہیں اللہ کے محبوب آپ کبھی میرے گھر بھی تشریف لے آئے، یہ معمولی درزی کا کام کرتے تھے، اللہ کے محبوب آپ تشریف لے آئیں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ شاعر اسی کو بیان کر رہا ہے، کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کے جگائیں قسمت، آ جائیں کبھی ہمارے غریب خانے میں حضور۔ اللہ اکبر۔ حضور تشریف لائے تھے ہیں جی، اور حضور کی انہوں نے مہمان نوازی، چند کھجوریں، پانی اور ان چیزوں کے ساتھ کی، ضروری نہیں کہ مہمان نوازی کے لیے کو بہت قسم کے کھانے ہوں، محبت تو یہی ہے کہ بلانا، گھر میں بٹھا کے جو ہے سامنے پیش کر دینا۔ کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کے جگائیں قسمت، میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا پل کے اپنی بچھا بچھا کر۔
میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا، پل کے اپنی بچھا بچھا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے۔ کیوں جی، حضور جیسا کوئی سخی ہے؟ کبھی نہ ہی نہیں کی ہے، کبھی کو خالی ہاتھ گیا ہی نہیں دروازے سے۔ تو قیامت کے دن میدان محشر میں ہاں حضور کے حوض کوثر سے گناہ گار کیسے خالی ہاتھ چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر۔ وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر۔ سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر۔ کہہ دو سبحان اللہ، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے۔ ہم سب ایسے ہیں، کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں جس پہ ناز کر لے۔ شاعر کیا کہتا ہے، سب کی ترجمانی کر رہا ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، نہیں ماشاءاللہ آہستہ کہا، بلند آواز سے کہو ماشاءاللہ۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شار کتنا۔ ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے حضور کو اپنی امت کے ہر امتی سے کتنا پیار ہے۔ میں کہتا ہوں ایک باپ کو اپنے اکلوتے بیٹے سے اتنا پیار نہیں جتنا حضور کو اپنے ایک ایک امتی سے پیار ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر۔ خدا کے دربار میں رو رو کر معافیاں امت کے لیے مانگ رہے ہیں، خود تو آئے بھی جنت سے، گئے بھی جنت میں، اپنے نواسے تو ہیں ہی جنتی، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ رو کس لیے رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے اپنے ہر گناہ گار امتی کے لیے حضور خدا کے دربار میں رو رہے ہیں، اور قیامت کے دن میں میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سامنے حضور روئیں گے، اپنی گناہ گار امت کے لیے روئیں گے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہی اساس عمل ہے میری، یہی اساس بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر۔
سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سالم